خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیندہ کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، کس منہ سے بیان ہو، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیندہ۔ اللہ رب العزت کے قرآن سے جو میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے، عید الفطر کے اس ماہ میں شوال میں زیادہ تر علماء اتباع رسول کا درس دیتے ہیں، اطاعت رسول کی بات سناتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم بھی زندگی رہی تو یہ 3-4 جمعے 5 جمعے اطاعت رسول کی بات سنائیں گے۔ اللہ یقینی طور پر مسلمانوں کو اطاعت رسول عطا فرمائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی اگر اتباع رسول میں تم سرشار ہوں گے تو پھر اللہ تم سے محبت کر گئے، ورنہ نہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم اتباع رسول کر لو گے صرف اللہ محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، تمہاری خطائیں بھی دور کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں کہ اتباع رسول میں کیا چیزیں ہیں، اطاعت رسول میں کیا ہے؟ عام فہم لوگ سمجھ جاتے ہوں گے کچھ نہ کچھ، لیکن زیادہ تر لوگ اس پہ صحیح طرح گرفت نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں۔ اطاعت رسول کا مطلب عام فہم معنوں میں یہی لیا جائے گا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے سیم ویسی گزاری جائے، یہ اتباع رسول ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، جس سٹائل سے آپ نے، جس انداز سے آپ نے شب و روز زندگی کے خوشی غمی کے لمحات، دکھ کے لمحات، وباؤں کے لمحات، برے دنوں کے لمحات، خوشی میں جس سٹیج پہ جو زندگی کے مختلف مراحل آتے ہیں وہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو کیے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں، یہ اتباع رسول ہے۔ اب جو صحیح امتی ہے وہ اگر کسی چیز کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ متعلقہ علماء سے، جو دین سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لے گا۔ یہ بھائی میں نے بچی کا رشتہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے کیا تھا، کیسی رسمیں انہوں نے ادا کی تھیں، جہیز میں کیا دیا تھا، کیسے انہوں نے مہمان بلائے تھے، پوچھے گا نا، بنتا ہے نا پوچھنا ہے، پھر اسی پہ وہ فالو کرے۔ بیٹے کا کرے، دوسرے معاملات میں شریک ہو، تجارت کرنے والا تاجر پوچھے آ کے، بھائی نبی علیہ السلام تاجر بھی رہے ہیں تو ہمیں بتاؤ کہ آپ نے کون سے اصول اور ضوابط ایسے بتائے ہیں تجارت کے جس کو ہم فالو کر کے ہم بھی اتباع رسول میں شامل ہوں۔ تاجر کو چاہیے نا ایسا کرنا کہ وہ تجارت کو اور نبی علیہ السلام کے اصول اور ضوابط کے مطابق کرے۔
اسی طرح ایک ملازم طبقہ ہے تو اسے بھی پوچھنا چاہیے کہ ملازمت کرنے کے ضوابط اور اصول کیا ہیں. تو نبی علیہ السلام بھی ملازم رہے ہیں. حضرت خدیجہ کبریٰ کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ رہی، ملازمت رہی، اور جگہوں پہ بھی بکریاں بھی چراتے رہے ملازمت پہ، بزنس میں بھی گئے. اسی طرح کسی بھی سٹیج اور سطح کے افراد کو اپنی زندگی کے مختلف مراحل گزارنے کے لیے اسے پوچھنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے کیسے گزارے ہیں تاکہ میں بھی عین اسی طرح کروں. سونے والا پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیسے سوتے تھے، کب سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کبھی یہ طلب ہوئی ہے؟ خوشیاں جن کو ملتی ہیں وہ پوچھیں کہ نبی علیہ السلام خوشیوں میں کیسے وقت گزارتے تھے اور کیسا ان کا ماحول ہوتا تاکہ ہم بھی ویسے کریں. یہ اتباع رسول ہے. کبھی غور کیے؟ غمی میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیسا. اور نعمتیں جب ملتی ہیں تو نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے کہ ان نعمتوں کو شکر کے طور پر کیسے دیکھا جائے. یہ ہم سب امتیوں کو سیکھنا ہوگا. یہ ساری اتباع رسول کے زمرے میں آتی ہیں. خالی رٹے لگا لو اتباع رسول میں موت بھی قبول ہے عشق بھائی عملی طور پر تم کیا ہو؟ تمہارا فزیلیبلٹی بھی، تمہاری لائف سٹائل کیا ہے؟ تم سونا اٹھنا جاگنا کمانا کھانا لینا دینا خوشی غمی کس سٹائل پہ نبھا رہے ہو؟ کیا نبی کے اصولوں کے مطابق ہے؟ پھر اتباع رسول کی بات ہے. اگر نبی علیہ السلام سے تمہاری خوشیاں غمیاں تمہارا شب و روز موافقت نہیں کر رہا تو فکر کی بات کرو. اتباع رسول سے خالی ہو. آپ کا شبانہ روز خوشی غمی کام معاملات حکومتی نچلی اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے تو آپ اتباع رسول سے محروم ہیں. فکر کریں. جو قوم اتباع رسول سے ہٹے گی تو بربادیاں ان کا مقدر بنیں گی. آج اتباع رسول پہ نہ ہونے کی سزا ہے کہ رمضان مبارک میں فلسطین کی مسجد پہ قبضہ، مسجد اقصیٰ جو مسلم دنیا کے لیے تیسرا درجے کی مسجد ہے. یعنی 3 انعام ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. اس کے اوپر والے انعام ذرا ماٹھے پڑ جاتے ہیں. فرسٹ انعام ملتا ہے، سیکنڈ تھرڈ، اس کے بعد تو پھر جتنے نام لیتے جو، لیکن ان کو پرائرٹی ہے 1 2 3 کو. پہلا ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہے خانہ کعبہ، مسجد حرام، جہاں ایک نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اللہ دوبارہ خانہ کعبہ کھولے اور ماحول بنے، عمرے والے جائیں، حج والے، زیارتوں والے. ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ یہ فرسٹ ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں اس کے دوسرے درجے پر نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی ہے اور وہاں روضہ رسول ہے، جس کی زیارت کرنا سمجھ لیں کہ وہ جس نے اپنی زندگی میں نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دے لی ہے اس نے اپنی بخشش کی ٹکٹ لے لی ہے. جس نے نبی علیہ السلام کا روضہ دیکھ لیا ہے اس نے اپنی بخشش کی ٹکٹ لے لی ہے. اس کے پاس ٹکٹ ہے، وہ بخشا ہی جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیحہ مبارک ہے، جس نے ایمان کے ساتھ میری روضے کی، میری قبر کی زیارت کی، مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا. واجب اس کی شفاعت ہوگی، یہ ٹکٹ مل جاتا ہے. تو دوسرا درجہ مسلمانوں کا مسجد، جہاں گلیاں، وہ علاقہ، وہ پہاڑ، وہ مسجد نبی ہمارے چلا کرتے تھے، پیچھے پیچھے آگے بائیں دائیں بائیں فرشتے چلا کرتے تھے، جہاں رب کی مرکز تھی، رب کی نگاہ تھی، ہر وقت رحمتیں برس رہی تھی. ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، کیسے بھول جائیں؟ ہاں کیسے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہمارا گزارا نہیں. سچا عاشق رسول ہو اور مدینے کی بات نہ کرے، سچا اتباع رسول کی بات کرنے والا اور مدینے کو چھوڑ دے. دوسرا مسلمانوں کا درجہ
مسجد نبوی، روضہ رسول، اور تیسرا مسجد اقصی۔ ایک نماز پڑھنے کی 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، شروع کے کئی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت اسی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ معراج کی رات وہاں آپ نے نماز پڑھائی تھی نا، سارے نبیوں نے پڑھی تھی، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور ادھر یہ عالم ہے کہ مسلمان اس سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہودیت کو قبول کر رہے ہیں، اور کفر کے غلبے کے آگے سارے لیٹ گئے ہیں۔ جہاد والی جو اتباع رسول کی سنت تھی نا، جہاد سنت بھی ہے اور فرض بھی ہے، ترک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج کافر منہ زور پہ ہے، ہمیں تباہی بربادی کے لیے تلا پڑا ہے۔ آج امت کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اور خالی دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا خانہ کعبے کے امام صاحب رو کے دعا مانگ رہے تھے مسجد اقصی کو، یا اللہ۔ میں نے دل میں سوچا میں امام صاحب کو کیا بتائیں، اور ان بلاؤں کو بد دعائیں کافی نہیں ہیں، تلواریں بھی چاہیے، میزائل چاہیے، نفری چاہیے۔ وہ ہمیں تلواروں سے، ہمارے بمبوں سے، میزائلوں سے مار رہے ہیں، ہمیں سیاست سے مار رہے ہیں، چلاکیوں سے مار رہے ہیں۔ ہم بولے بالے بس نماز پڑھ لی، دعا بد دعا دے دی، دعا کر لی بد دعا۔ پہلے تو دے کے بکھاؤ مرانو بد دعا لگتی بھی ہے کہ نہیں۔ پچھلے دن ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 2-4 کروڑ بندہ روزانہ بد دعا دیتا، میں اگر لگتی کیوں نہیں؟ دعاواں وچ تہاڈے اثر ہی نہیں رہ گیا، کرتوت ہی ٹھیک نہیں رہ گئے۔ حدیث میں نے سنانی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے اب سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتباع رسول دے۔ جب اتباع رسول میں ہوں گی پھر دعائیں کارگر ہوں گی، اور اتباع رسول میں جہاد بھی لازم ہوگا، پھر یہ ساری قوم جمع ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق۔